یعبد اللہ الف سنت الف عام، اب وہ 1000 سال وہاں سے نہ ہٹے، عبادت کرتا رہے اللہ کی. صام نہارہ وقام لیلہ، ساری صام قام لیلہ وصام نہارہ، ساری رات تہجد پڑھے، سارا سال روزے رکھے. وکان لہ ملء الارض ذہبا فانفقہ، اللہ اسے ساری زمین، پوری زمین سونا بنا کے دے دے اور وہ ساری زمین راہ خدا میں خرچ کر دے. وعباد اللہ ملکن، اللہ نے اسے اتنے زیادہ غلام دیے ہو ملکیت میں جنہیں وہ راہ خدا میں سب کے سب کو آزاد کر دے. ذرا سمجھیے گا آگے. ثم قتل بین الصفا والمروہ، ان ساری عبادتوں اور اعمال کے ساتھ ساتھ رکھ کر وہ صفا اور مروہ کے درمیان شہیداً قتل ہو، شہادت والا قتل. ذرا سمجھیے گا، شہادت والا قتل، یہ اسامہ والی شہادت سمجھ میں آ جائے. بے جرم و بے خطا قتل کر دیا جائے. وَلَقِيَ اللَّهَ بَاغِضًا بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمْ يَقْبِلْ عَدْلًا. فرماتے ہیں اگر اس ساری عبادت کے باوجود قیامت کے دن اللہ کو ملے اور اس کے دل میں بغض علی ہو، اللہ اس کا ایک عمل قبول نہیں کرے گا. وَزُفَّ مَعَ أَعْمَالِهِ فِي النَّارِ، اللہ کہے گا اس کے عملوں کے ساتھ اسے جہنم میں ڈال. یہ ہے حب علی. اب تقریر تو ہو گئی تمام، جو 2-4 منٹ باقی ہیں، 2-4 حدیثیں حب علی کی ذرا جلدی اور اس مثلا فرمایا سرکار نے حب علی ایمان وبغضہ کفر، علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے دشمنی رکھنا کفر ہے. اور پھر فرماتے ہیں یا علی لا يحبك الا طیب الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے دوستی وہی رکھے گا کہ جس کا سلسلہ نسب کا جیرون ہوگا، اور تم سے دشمنی وہی رکھے گا جو مجہول الشجرہ ہوگا. جسے اپنے باپ کا علم نہیں، اسے تیری محبت کا کیا ہے. روح العبادہ، علی کی محبت عبادت کی روح. یہ روح کرتی کیا ہے؟ آپ کا پیارا جب مر گیا آپ نے کہا جلدی دفنا ہو. کیوں؟ تعفن پھیلے، بدبو پھیل جائے. ابھی بھی لوگ سمجھ نہیں رہے. علی کی محبت عبادت کی روح ہے، یعنی علی کے بغیر عبادت کرو گے تو وہ اتنی بدبودار ہوگی کہ خوشبودار فرشتے اسے عرش پہ نہیں لے جائیں گے، قبرستانوں میں دفن کر دیں گے. اور دشمنان علی کی تابوت میں آخری کیر گاڑ رہا. سرکار نے ارشاد فرمایا حب علی فی الاسلام کل ملح فی الطعام. اسلام میں علی کی محبت کا درجہ وہی ہے جو کھانے میں نمک کا ہوتا ہے. کھانا بغیر نمک کے پھیکا ہے، اسلام بغیر محبت علی کے پھیکا ہے. اللہ کے کسی کو بغض علی کا بلڈ پریشر ہو تو اس کی دوا اللہ کے پاس بھی نہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، خاص طور پہ ہمارے شاہد میاں.
اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر دے، اور ذاکرین حسین کو اور شرکت کنندگان مجلس کو ماشاءاللہ رضوی برادران کے ہاں اللہ کریم آپ کو اس کی بڑی جزا دے گا۔ دور نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اس گھر کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ جو باقی گفتگو ہے اللہ کے حکم سے 8 تاریخ کو اشرف رضوی کے ہاں میں 2 بجے عرض کر دوں گا سیٹرڈے کو، اور پھر توصیف رضوی کے ہاں بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہاں پر بھی میں اس دفعہ فوکس ہی کروں گا، مولا علی مختلف طریقوں سے خطبے پڑھوں گا، اور ہمارے شعیب آبدی کے ہاں بھی انشاءاللہ جو دوپہر میں ہو رہی ہے 9 تاریخ کو جلدی، تاکہ پھر لوگ باقی جگہوں پہ بھی جا سکیں۔ آج یہاں پہ زحمت آپ کی تمام ہو رہی ہے کہ حب علی اسلام میں نمک کا درجہ رکھتی ہے، نمک کے بھی 110 ہیں اور علی کے بھی 110۔ اور آج ہمیں عرصہ دینا ہے ایک علی کا، اسے علی اکبر کہتے، جو ہم شکل پیغمبر حسین منی وانا من حسین کا پریکٹیکلی پروف ہے علی اکبر۔ حسین مجھ سے ہیں فزیکلی، میرے نواسے ہیں، میں حسین سے ہوں، یعنی کربلا میں اکبر کی شکل میں رہوں۔ آج میں اس کڑی الجوان کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کڑی الجوان کا مسائل اور مقتل اور شہادت پڑھنے کی بڑے بڑے مجتہدین کو ضرورت نہیں ہوتی۔ شیخ مہدی تھے مازندرانی ہمارے مجتہد، انہوں نے ایک مرتبہ روزہ حسین ابن علی پہ علی اکبر کی شہادت، عالم رویا میں رسول آئے، وہ غش کھا کے گر گیا، غش کھا کے گر گئے، مجمع بھی غش کھا گئے۔ رسول نے کہا شیخ مہدی آج کے بعد حسین کی زری پر میرے اکبر کی شہادت نہ پڑھ۔ کیوں یا رسول اللہ میں نے کوئی روایت غلط پڑھ دی؟ کہ نہیں، جنت میں جب سے تم نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے تو حسین اور زینب گلے میں پاہے ڈال کے رو رہے ہیں۔ میں چپ کر آتا ہوں، چپ نہیں ہوتے، بابا کوثر لے جاتے ہیں نہیں پیتے، اماں کہتی ہے بھائی کہتے ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں ہمارا اکبر تو چلا گیا۔ اکبر کی شہادت آئندہ نہ پڑھیں۔ اور آج میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ شہادتیں منع ہیں، حرام نہیں ہے مگر منع، چند جگہوں پہ پڑھیں، کچھ مصیبتیں منع کہ چند جگہوں پہ وہ مصیبتیں نہ پڑھیں۔ اکبر کی شہادت حسین کی ذریعہ، سکینہ کی پیاس عباس کے روضے پر، زینب کی اسیری شاہ نجف کی قبر، یہ برداشت ہے۔ اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے۔ جب علی اکبر پیدا ہوئے نا تو صبح سے لے کر عصر تک فاطمہ کا لال سب کو تحفے تحائف دیتا رہا۔ میرا حصے کی بہن اس وقت آئی عصر کے وقت جب خازن نے کہا کہ اب خزانے میں کچھ نہیں بچا۔ حسین ابن علی نے سوچا کہ یہ میری شریک بہن ہے، شریکت الحسین ہے، اسے کیا تحفہ جو منفرد ہو۔ اکبر اٹھایا زینب کی گود میں، اب زینب کے پاس دن میں رہتے تھے اکبر زینب کے پاس، رات میں چلے جاتے علی اکبر کے لیلا کے پاس۔ لیلا کہتی ہے 7واں روز ہوگا اکبر کی ولادت کا، میں نے دیکھا کہ ہر روز میرے اکبر کے سرحانے ایک پرچھائی کھڑی رہتی ہے، ایک سایہ کھڑا رہتا ہے۔ 7ویں روز مجھ سے برداشت ہوا، میں نے ہاتھ بڑھا کے کہا کہ اے پرچھائی سایہ تو کون ہے؟ آواز آئی لیلا میں حسین۔ مجھے تہجد کی نماز کے بعد اس وقت تک آرام نہیں آتا جب تک میں اکبر کا چہرہ نہ دیکھوں۔ یہ ہے اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جب اکبر نے اجازت مانگی ہے تو نظر الحسین و نظرت غائر من الراس الى الرجل، حسین ابن علی نے اپنے جوان بیٹے کی طرف سر سے لے کے پاؤں تک کئی مرتبہ نگاہ کی، نظرت آئس
आइस, ये अजीब जुमला है मक्तल का, समझिए ज़रा। नजरत आइस, नजर गायर होती है गौर से देखना, नजरत आइस होती है जब बाप ना उम्मीद हो। अल्लाह, ये वजह है कि अबू खलूक यजीदी फौज का एक नैरेटर था, रावी था। इसे जब मुख्तार के दरबार में पेश किया गया, मुख्तार ने कहा अबुल खलूक तुम तो कत्ले हुसैन में मुबाशरतन शरीक न थे। नहीं मैं तो नहीं था। कभी ऐसे करो कि तुम मुझे करबला सुना दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। अबुल खलूक ने कहा मुख्तार न तू करबला सुन सकेगा न मैं करबला पढ़ सकूँगा, तू एक एक बात पूछ मैं जवाब देता हूँ। पहला सवाल किया मुख्तार ने, अबुल खलूक ये बता मेरे मौला को करबला के जवानों में से ज्यादा प्यारा कौन? कहा अब्बास और अली अकबर। कहा इन दो में से ज्यादा प्यारा कौन? कहा अली अकबर। मुख्तार कहते हैं कोई दलील? का दलील ये है मुख्तार, जब तेरा मौला किसी जवान को भेज चुका होता, तेरा मौला खेमे के बाहर खड़ा रहता, दुआ करता रहता, मगर मैंने देखा जब अकबर को भेजा तो जैसे जैसे अकबर का घोड़ा दौड़ा वैसे वैसे कमर पे हाथ रखे हुए तेरा मौला दौड़ा और ये कहता जाता था महलन महला या अकबरा, महलन महला या अलिया। अकबर जरा रुक जा, अकबर जरा रुक जा। जब अकबर रुके हैं तो एक मर्तबा बूढ़े बाप ने कहा अकबर जब तक मैं तुम्हें नजर आता रहूं अपने घोड़े का रुख रखना मैदान की तरफ, अपने चेहरे का रुख रखना मेरी तरफ, ताकि मैं तुझे बार बार देखता रहूं। अब चले हैं अकबर आखिरी मर्तबा। अकबर कहते हैं फिर मुझे एक महीन सी आवाज आई, अकबर जरा रुक जा। मगर ये मर्द की आवाज न थी। मैंने जो पलट के देखा मेरी दादी फातिमा की सफेद सर वाली कनीज फिजा कहती अकबर तुझे रोकने नहीं आई, कनात का पर्दा उठाती हूँ, एक मंजर देख ले। अब जो कनात का पर्दा दादी फिजा ने उठाया मैंने क्या देखा, हाथ में नेजा पकड़े हुए मेरा भाई सैयद सजा अपने हाथ फैला के कहता है अकबर मुझे नहीं मिलोगे, अकबर मुझसे खुदा हाफिजी नहीं करोगे। अकबर मैदान में चले, हुसैन इब्ने अली दौड़ते रहे, एक जगह रुक गए और फिर एक मर्तबा जब अकबर जंग कर रहे थे ना, हुसैन इब्ने अली आए हजरत लैला के पास, आके कहते हैं बीवी मेरे नाना का ये हुक्म है, हदीस है कि जवान बेटे के हक में माँ की दुआ, बूढ़ी माँ की दुआ बाप से भी जल्दी कबूल होती है। बीवी एक मर्तबा मुसल्ला बिछा और दुआ कर अल्लाह एक मर्तबा मेरे अकबर को वापस लाए। अब बीवी के जुमले सुनिएगा। बीवी कहती है यारात यूसुफ इला याकूब यारात इस्माइल इला हाजरा रुद्दबनी इलैया। ऐ याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, ऐ हाजरा से इस्माइल को मिलाने वाले, एक मर्तबा हमारे लाल को हमसे मिला दे। अब जो अकबर वापस आए हैं ना, बीबी ने वजह भी पूछी कि मौला दुआ क्यों करवाई है। मौला कहते हैं जो मेरे अकबर को मारने वाले हैं वो ताजा दम है, पानी पी के आए हैं और मेरा जवान बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा है। एक मर्तबा जब अकबर आए और अपने बाबा से कोई बात पूछी, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं देख रहा था, बाबा ने जवाब दिया अकबर को। अकबर रेगे करबला पे गश खा के गिर गए। जब इफाका हुआ मैं करीब गया, अकबर तो मैदान में चले गए, मैं करीब गया, मैंने पूछा मौला आपके जवान बेटे ने आपसे क्या पूछा कि आपने जवाब दिया वो बर्दाश्त न कर सके। हुसैन इब्ने अली ने कहा हमीद तू क्योंकि मुअर्रिख है बता रहा हूँ, मेरे जवान बेटे ने मुझसे पूछा था बाबा हम तो मारे जाएंगे, ये फौजे अश्किया हमारी शहादत के बाद खेमे में तो नहीं जाएगी, खयाम में तो नहीं जाएगी। मैंने कहा अल्लाह की मर्जी इसी में है, मेरा अकबर बर्दाश्त न कर सका। मैं कहूँगा अय्याम ज़ैनुल आबिदीन है, अकबर आपने ज़ैनब के सर से चादर छीनती नहीं देखी, आपने सकीना के तमाचे लगते नहीं देखे, आपने दुर्रे लगते नहीं देखे, आप सुन के बर्दाश्त न कर सके। कलेजा है ज़ैनुल आबिदीन का जिसने हर मुसीबत देखी और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अकबर मैदान में चले गए। अब अकबर का राजिज़ है, राजिज़ वो
شاید الشہید شہادت سے پہلے لڑائی کے وقت پڑھتا ہے اکبر کا رجز بڑا منفرد ہے، یہ رجز کسی نے نہیں پڑھا. فرماتے حل من مبارز منکم حل من بطال منکم حل من شجاع منکم، ہے تم میں کوئی سورما، او کوفیو شامیو، ہے کوئی تم میں جنگجو، ہے کوئی تم میں جسے ناز ہے اپنی تلوار پر، آؤ علی کے پوتے سے مقابلہ کرو. میں نے بڑا عرصہ سوچا یہ رجز عباس نے نہ پڑھا، یہ قاسم نے نہ پڑھا، یہ عبداللہ جعفر نے نہ پڑھا، یہ بھائیوں بھانجوں بھتیجوں نے نہ پڑھا، یہ اکبر نے کیوں پڑھا؟ اکبر یہ چاہ رہے تھے جتنے سورما ہیں میں انہیں اپنی تلوار سے مار کے جاؤں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب میرا تھکا ہوا بابا نکلے میرے بابا کو تکلیف نہ ہو. اب ہر شہید نے وقت آخر حسین ابن علی کو مدد کے لیے پکارا، مگر اکبر نے نہیں پکارا، عباس نے نہیں پکارا. ہر شہید نے گھوڑے سے گرتے وقت مولا کو سیدھا سلام کیا، اکبر نے الٹا سلام کیا، علیک منی السلام یا ابدا، الٹا سلام کر کے کہا بابا سلام آخر ہو. الٹے سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت محمد میں اگلے پہ جواب ساکت ہے، اس لیے بھی اکبر نے الٹا سلام کیا. اب میرا غریب بابا نہ معلوم جواب سلام بھی دے سکے یا نہ دے سکے، وہ حسین تو ہر شہید کی لاش پر شیر کی طرح گئے، مگر جب اکبر نے پکارا مثل بچے یک سالہ بر زمین می افتاد می ایستاد می رفت می افتاد، زانو بزانو بازو ببازو پدر بر ناش پسر رسی، ایک سالہ بچے کی طرح کبھی اٹھتے تھے گر جاتے تھے، اٹھتے تھے گر جاتے تھے، ہاتھ پھیلا کے کہتے تھے کسی نے میرے اکبر کو دیکھا ہو الگ دنیا بعد خلافہ، اکبر تیرے بعد دنیا دھواں دھار ہو گئی. اکبر کی لاش اٹھائی خیمے میں لا کے رکھی، اپنی بہن سے کہا بہن ذرا بھابھی کو بلا لانا. سیدہ زینب کہتی ہے مجھ میں ہمت نہیں، اما فضا جاؤ اکبر کی ماں کو بلا لاؤ. اب جو آئی ہے فضا تو کیا دیکھے اکبر کی ماں چوب خیمہ پہ ہاتھ مار رہی ہے. میں نے کہا بانو کیا ہوا؟ بانو کہتی اما فضا جب سے میرا اکبر گرا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. سہارا دے کے لے آئی فضا جہاں اکبر کی لاش پڑی تھی، ابھی چھاتی سے خون بہ رہا تھا، ایک چلو بھرا. بس آخری جملہ ہے مجلس قبول ہے انشاءاللہ. اللہ آپ کی حاجتیں پوری کرے گا، اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے گا، اللہ آپ کے جوانوں کی زندگیاں سلامت رکھے، حادثات و امراض سے محفوظ رہے، ناگہانی موت سے محفوظ رہے. بانیان مجلس کو بھی جزائے خیر ہو، شرکت کنندگان کو بھی جزائے خیر ہو، پڑھنے سننے والوں کو بھی جزائے خیر ملے. آخری جملہ ایک مرتبہ جناب